جن جن لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں، مہر جیلانی ہو گئے، ناصر جنجوعہ ہو گیا، خرم ہو گیا یا ناصر بٹ صاحب، جو بھی ایفیڈیوٹ میں اس میں ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں پھر سے یہ کہوں گی، وہ جو آڈیو ویڈیوز آئی ہیں، ابھی مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ 2 ویڈیوز ایسی ہیں جو ملک سے باہر ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ملک میں نہیں ہیں. تو میرے خیال میں اس کا فورینسک بھی ہونا چاہیے، اور یہ نیکسز ہے جن کا دونوں پارٹیز کی طرف سے نام لیا جا رہا ہے، اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. فورینسک ہونا چاہیے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن جو آپ نے بھی خود بات کی ہے نا، مریم صاحبہ کی جو گفتگو ہے نا، اگر ہم اس کو اس ایفیڈیوٹ سے ملا کے پڑھیں نا، تو بہت ساری چیزوں کی تصدیق ہو رہی ہے. مثال کے طور پر وہ یہ حامد میر صاحب کو بیپر دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا، مریم نواز صاحبہ نے، کہ مدینہ میں ملاقات. تو اس ایفیڈیوٹ میں ذکر ہے کہ حسین نواز سے مدینہ میں ملاقات ہوئی اور اس نے 50 کروڑ دینے کا وعدہ کیا. اس نے کہا کہ کہیں پر تمہاری فیملی کو سب کو ہم سیٹل کر دیتے ہیں. یہ بات کنفرم ہو گئی. ناصر بٹ صاحب کے ساتھ گفتگو کا ذکر کیا مریم صاحبہ نے. ناصر بٹ صاحب کی ویڈیو بھی ہے. جج صاحب نے بھی اپنے ایفیڈیوٹ میں کہا ہے کہ وہ میرے ساتھ تھے اور آئے تھے اور سب کچھ ہوا. تو تقریباً 30-40% تو جو کنٹینٹ ہے وہ آلریڈی دونوں کی آپس میں وہ ویریفائی ہو رہا ہے کہ نام مل رہے ہیں، میٹنگ مل رہی ہے. اچھا، اب یہ بات بھی کہا انہوں نے، مریم صاحبہ نے، کہ انہوں نے یہ کہا جج صاحب نے کہ میں نواز شریف صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، میں نواز شریف صاحب سے اظہار افسوس کرنا چاہتا ہوں. اس ایفیڈیوٹ میں وہ سارا ذکر ہے. لیکن وہ کس نے کہا؟ مریم صاحبہ نے تو یہ بات جج صاحب کے منہ میں ڈالی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ناصر بٹ صاحب اور ناصر جنجوعہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ کرنا ہے. تو جو بہت سارا جو اس کا، لیکن اصولی طور پر آپ کی بات صحیح ہے، اس کا فورینسک بھی ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ آصف سعید خان کھوسہ صاحب، یہ جو کریکٹرز ہیں، ان سے بھی جواب مانگا، عدالت مانگے گی جواب، ان سے بھی ایفیڈیوٹ لیا جائے گا. کمیشن بنا سکتے ہیں، کمیٹی بنا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. ماسٹر مائنڈ کون ہے آخر؟ کیا کس نے اتنا بڑا؟ یہ ایفیڈیوٹ کے مطابق تو ماسٹر مائنڈ ہے میاں نواز شریف. ٹھیک ہے. یہ ناصر بٹ صاحب، آپ دیکھیں ناصر جنجوعہ صاحب کی تصاویر ہیں ان کے ساتھ. اور پھر ایک اور کریکٹر آپ اگر دیکھیں تو جو چلی ہے تصویریں، پتہ نہیں ہمارے پاس ہیں یا نہیں، پورا میڈیا دکھا رہا ہے، قمر زمان چودھری، فارمر چیئرمین نیب، قمر زمان چودھری. اب یہ دیکھیں تانے بانے کیسے ہیں. نیب عدالت، احتساب جج، نیب، قمر زمان چودھری گھر بڑی باقاعدگی سے جاتے ہیں وہ وہاں پر، ان کے گھر بھی وہ جاتے ہیں. ناصر جنجوعہ صاحب دیکھیں، وہ نون لیگ کے جو، دیکھیں یہی آصف سعید خان کھوسہ مافیا کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو ان کے ساتھ بزنس مین بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میڈیا کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ مووی گاڈ فادر دیکھیں نا، ٹائم کم تھا تو میں نے وہ حالانکہ ڈاؤن لوڈ کروائی تھی گاڈ فادر کی مووی. اس میں جو پارٹ 1 میں جس وقت وہ گاڈ فادر کا بیٹا ایک پولیس آفیسر کو قتل کرتا ہے نا، تو پریشر بڑا پڑتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کیا کریں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے کانٹیکٹس ہیں ان سب کو آپ بات کریں اور اتنی خبریں آپ چلائیں اس پولیس آفیسر کے بارے میں اور پولیس کے بارے میں کہ یہ کرپٹ ہے، تاکہ یہ معاملہ دب جائے. تو آج یہ پورے کا پورا مافیا جو ہے، یہ ایک سیگمنٹ نہیں ہوتا. بیوروکریسی میں، ایون جوڈیشری میں، ایون جو دوسرے ادارے ہیں، میڈیا میں، ان کے سب کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ سب آ جاتے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں، کل ہم نے کہا کہ یہ نون لیگ کے لوگوں نے کیا کہا کہ ایک ہسٹری از بینگ ریٹن، وہ جو ان کے صحافی ہیں اظہر جاوید اور سارا ہم نے پروگرام کیا. کسی نے 72 گھنٹے کہا، کسی نے 40 گھنٹے کہا، کسی نے 48 گھنٹے کہا. اب آپ دیکھیں کسی بھی ادارے میں کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے. یہ فائنینس میں کلیننگ کی نئی ٹیم نے آ کے، کیونکہ اسحاق ڈار کے بندے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ابھی کوئی چیز یہ فیصلہ کرتے تھے اوپر، تو فیصلہ ابھی لوگوں تک پہنچنے سے پہلے اسحاق ڈار صاحب کو لندن میں ادھر پتہ چل جاتا تھا. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ کہیں پہ بھی کوئی فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے، ان کے لوگوں کو پہلے پتہ ہے. پچھلے 70 سال دیکھیں، یہ ہے مافیا کی فنکشننگ. اور جو جسٹس آصف سعید خان کھوسہ، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب، انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، سسیلین مافیا کیا کرتا ہے؟ اپنے بچوں کو بھی مار دیتا ہے. اور ادھر آپ دیکھیں بچے دولت لے کے بیٹھے ہوئے لندن میں، نہیں آ رہے واپس. ان کی محبت صرف پیسے سے ہے، ان کی محبت کسی سے نہیں ہے. یہ اتنا ٹرموائل، یہ پورے پاکستان کا نظام فیل کرنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھیں، ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں رانا صاحب، یہ تو ٹھیک ہے آپ نے جج کو تو، ارشد ملک کو تو آپ نے تبدیل کر دیا، اچھا کیا. اور بھائی لیکن جو لوگ پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، جو پاکستان کے ججز کو، ان ججز کو، بہادر ججز کو جنہوں نے اتنی کرپشن کو پکڑا ہے، ان کو آپ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے. ان کے بارے میں کوئی باتیں نہیں ہوتی. اور کیوں معاف کیا آپ نے ڈان لیگز؟ میرا تو سوال ہے ان لوگوں سے. آپ اگر ڈان لیگ کے مجرموں کو پکڑا ہوتا، ان کو سزا دی ہوتی، تو پاکستان کے اداروں کے بارے میں یہ بات تو نہ ہوتی. اگر سجاد علی شاہ کی سپریم کورٹ پر جس وقت حملہ ہوا تھا، اس کے ماسٹر مائنڈ کون تھے؟ نواز شریف اور شہباز شریف. آپ نے طارق عزیز کو اور میاں منیر کو سزا دے کے معاملہ ختم کر دیا.
یہ ہے وہ منافقتیں ہمارے سسٹم کی، چاہے وہ کمزوریاں یا نرمیاں جن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ اب اگر آپ نے ایک بریگیڈیئر کو سزائے موت دی ہے، ایک لیفٹیننٹ جنرل کو آپ نے اگر 14 سال قید دی ہے، تو یہ اب اگر ایک جج کو اس طرح سے انہوں نے ریموو کیا اس کی جاب سے، تو جو لوگ عدلیہ کے اوپر، ہمارے اداروں کے اوپر جو یہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، جو ان کی عرضہ سرائی کر رہے ہیں، ان کو تو پکڑیں خدا کے لیے۔ یہ کیا کہا شاہد خاقان عباسی نے؟ یہ سابق وزیر اعظم ہے پاکستان کے، جو اس ملک میں عدلیہ کے نظام پر کہہ رہے ہیں کہ سوال اٹھ رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں یہ لوگ؟ سمیع صاحب، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، جیسے پہلے ہوا کہ وہ 2 جج صاحبان تو فارغ ہو گئے، ملک قیوم اور جسٹس راشد عزیز، لیکن جو کریکٹر تھے ان کو کچھ نہیں کہا گیا۔ لیکن اب یہ جو کردار ہے نا اس سارے ٹوپی ڈرامے کے، سمیع صاحب، جنہوں نے عدلیہ کے خلاف یہ سازش کی ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ شاہد خاقان عباسی کس کی بولی بول رہے ہیں؟ یہ مریم نواز کی بولی بول رہے ہیں، اور آج انہوں نے پاکستان کے سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب کے بارے میں بھی ہرزہ سرائی کی ہے اسی پریس کانفرنس میں۔ یاد صادق صاحب ان کے ساتھ جو کھڑے ہیں، ان لوگوں نے یہاں تک گئے ہیں کہ جی شیخ رشید کو ثاقب نثار نے الیکشن جتوایا۔ ان کو شرم نہیں آتی باتیں کرتے ہوئے کہ آپ کی بدعمالیوں اور بدکاریوں کی وجہ سے مسلم لیگ نون ہاری ہے، اور آپ اس کا الزام سابق چیف جسٹس آف پاکستان پر دے رہے ہیں؟ بات یہ ہے سمیع اب یہ سوال یہ ہے رانا صاحب کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ جس کے بارے میں چاہے عرضہ سرائی کر لیں، جس کے بارے میں چاہے یہ منہ کھول دیں، جس ادارے کو چاہے بدنام کر لیں، ان کو پکڑنے والا نہیں ہے۔ سمیع صاحب اس لیے کہ کیا پھر بات سنیں، میں یہ بات کرتا ہوں اس لیے کہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے۔ جو پنجاب سے ہے وہ جو مرضی کہتا پھرے، چھوٹے صوبے کا بندہ پکڑے تو آپ اس کو پکڑ کے تن دیتے ہیں۔ یہ لوگ اسی لیے نا کہ یہ لاہور سے ہیں، اور لاہور کی ختم ہو چکا ہے۔ نواز شریف جیل میں ہے، ٹھیک ہے، خواجہ سعد رفیق جیل میں ہے، حمزہ شہباز شریف جیل میں ہے۔ یہ جو ہے نا اب جو یہ احتساب کی تلوار چلی ہے نا سمیع صاحب، اس کی زد میں جو بھی آئے گا نا وہ بچے گا نہیں۔ چاہیے کیوں تل ملا رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کی بھی انکوائری شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ سارا کس لیے؟ سب کی انکوائری شروع ہو گئی، انکوائری کا یہ عدلیہ کے خلاف اسی لیے تو ہرزہ سرائی کر رہے ہیں۔